السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، حیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 60 آپ کے سامنے، سبق نمبر 60 ماشاء اللہ، 2714 حدیث سے لے کر 2727 تک ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ حسب معمول اردو پر فوکس رکھتے ہوئے ترجمہ، اردو ترجمے پر ہمارا انشاءاللہ فوکس ہوگا، اور ہم اپنا قبل وضاحت جو عبارات یا الفاظ ہوں گے ان کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت کے مطابق حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آتے ہیں احادیث کی نصوص کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے پاس جو پہلی حدیث ہے وہ کون سی ہے؟ کتاب المناسک، حج کے مسائل و احکام، عبادات، اعمال، اس سلسلے میں، اور جو باب ہے وہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ حج سے روکے جانے، اور جو کہ جسے احصار کہتے ہیں، محصور کیے جائیں جب عازمین حج کسی بھی وجہ سے، یا حج نکل جائے، کسی کا فوت ہو جائے، تو سلسلے میں یہ باب ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث ہے 2714، وان عبد الرحمن ابن یعمر الدیلمی، سیدنا عبد الرحمن یعمر، سیدنا عبد الرحمن بن یعمر الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا فرماتے ہوئے، الحج عرفہ، حج اصل عرفات ہی کا نام ہے، وقوف عرفہ، عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہی حج ہے۔ من ادرک عرفۃ لیلۃ جمع، جس شخص نے بھی، من عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی حاجی، پالی جس نے، عرفۃ لیلۃ جمع، عرفات کی جگہ، من ادرک جس نے پالی، عرفۃ عرفات میں جگہ، یعنی وقوف کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، خواہ کچھ دیر ہی، لیلۃ جمع، مزدلفہ کی رات، یعنی یہ 9 ذی الحج ہے، اور وہی رات جب کہ عرفات میں لوگ جو ہیں وہ وقوف کرنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد وہ مزدلفہ، مشعر الحرام مزدلفہ کی جانب جاتے ہیں، اور اس رات وہ مبیت مزدلفہ جسے کہتے ہیں، اس میں وہ ٹھہرتے ہیں، رات کو وقوف کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، مغرب اور عشاء کی وہاں جمع کرتے ہیں نمازیں، تو اس رات کی بات ہو رہی ہے، یعنی آگے صبح 10 ذی الحج ہے، تو 10 ذی الحج کی رات جس نے فجر سے پہلے، قبل طلوع الفجر، فجر کی، فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے جس نے کچھ تھوڑا سا قیام بھی کر لیا عرفات کے میدان میں، فقد ادرک الحج، تو اس نے حقیقت میں حج کو پا لیا، یعنی گویا کہ وہ جو حج کا ایک وقوف عرفہ بڑا رکن ہے وہ اس نے ادا کر لیا۔ ایام منن ثلاثۃ، منا کے ایام جو ہیں دن وہ 3 ہیں، یعنی منا میں ٹھہرنے کے دن 3 ہیں۔ امن تعجل فی یومین، تو جو شخص جلدی کر لے 2 دنوں میں ہی، لا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی اس پر کفارہ یا کوئی کسی قسم کا وزر نہیں ہے، بوجھ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو ٹھہر جائے، یعنی 3 دن پورے کر لے، لا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اختیار دے دیا اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے، کہ
10 ذی الحج کے بعد 11، 12 اور 13 3 دن ہیں منا میں ٹھہرنے کے، ایام منا۔ اور اگر کوئی 2 دنوں میں ہی کنکر مار کر آ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ رواہ ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی ہو۔ ماشاء اللہ، کتنے محدثین ہیں؟ 1 2 3 4 5، 5 محدثین رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور حدیث کی سند حقیقتاً صحیح ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حکم لگایا ہے اس پر۔ وہاد الباب خال عن الفصل الثالث، اور یہ جو باب ہے یہ تیسری فصل سے خالی ہے، یعنی اس میں 2 ہی فصلیں تھیں جو تمام ہوئیں، اور اس کے بعد تیسری فصل اس میں نہیں۔ تو بہرحال عزیز طلبا، یہ جیسا کہ حدیث کی نص سری اس میں واضح ہے، ایک تو لیلۃ الجمع سے مراد کیا ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے، مزدلفہ کی 10 ذی الحجہ کی رات۔ اور اسی طرح اگر کوئی چاہے تو 2 دنوں میں ہی رہ کر رخصت ہو جائے، اور اگر 3 دن رہے تو افضل ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا وہ 3 دن اسٹے کا تھا۔ ہو گیا جی۔ آگے نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کتاب المناسک، باب حرم مکہ تھا حرسہ اللہ تعالی، حرم مکی کی حرمت کے بارے میں اللہ اس کی حفاظت فرمائے تا قیام قیامت۔ تو الفصل الاول، پہلی فصل، اس میں حرم مکی جو ہے اس کی حرمت کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں احادیث آ رہی ہیں۔ پہلی فصل ہے عبداللہ بن عباس، یا پہلی حدیث 2715، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث بڑی معروف مروی ہے۔ قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ فرمایا، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت، اب ہجرت باقی نہیں رہی، لا ہجرت، ولیکن جہاد و نیت، اور لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، یہ قیام تا قیام قیامت۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے، انفروا تو تم نکلو، اس کے لیے لائے کلمت اللہ، یعنی جہاد کے لیے۔ وقال یوم فتح مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا کہ، کیا فرمایا؟ ان هذا البلد، یہ بے شک یہ جو شہر ہے، شہر مکہ مکرمہ، حرم اللہ، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے دن سے، جس دن پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو، اور حرام حرام، تو وہ حرمت کی جگہ ہے، بے حرمت اللہ الی یوم القیامہ، اللہ جل شانہ کے حرمت کے ساتھ قیامت تک، یعنی اللہ پاک کی حرمت، اللہ کی طرف سے یہ اس کی حرمت جو ہے وہ وارد ہوئی ہے قیامت تک۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور بے شک یہ شان ہے، نہیں حلال ہوا قتال یا لڑائی جھگڑا اس میں، چلو قتال جہاد، فی اس میں لِأَحَدٍ کسی بھی ایک کے لیے، قبلی مجھ سے پہلے، زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک، اللہ اکبر، اور قیامت تک یہ حرام ہے، کسی کے لیے مجھ سے پہلے بھی یہ حلال نہیں کیا گیا اس میں لڑنا یا قتال وغیرہ۔ وَلَمْ يَحِلَّ لِي، اور نہیں جائز قرار دیا گیا میرے لیے بھی اس میں لڑائی یا لڑنا جہاد کرنا، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ، مگر صرف ایک دن کی ایک گھڑی، یعنی جو فتح مکہ کے دن آپ نے جب کوشش تو پوری کی کہ کوئی خون نہ بہے، اور بغیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالیسی بھی بڑی کامیاب رہی کہ آپ نے بغیر
اعلان کیے اور وہاں ایک دم وہاں پہنچ گئے، اور اہل مکہ جو ہیں انہیں مقابلے کی تاب نہیں، ہمت نہیں تھی، اور وہ سرنگوں ہو گئے، ہاتھ کھڑے کر دیے اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ کئی اکا دکا وہ مطلب جڑپیں ہوئیں جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہوئی تھیں اپنا، کچھ لوگ جو ہیں ان کا خون بھی ہوا تھا، لیکن یہ بھی کفار کی طرف سے تھا، ان کا صرف جواب دیا گیا۔ تو فہو حرام، یہ حرمت، اس وہ حرام ہے، کون حرم مکی، وہ حرام کی جگہ حرمت کی ہے، حرمت اللہ تعالی الی یوم القیامہ، اللہ پاک کی حرمت کے ساتھ قیامت تک، یعنی کسی انسان کی جانب سے نہیں یا کسی نبی یا پیغمبر کی طرف سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہو، بلکہ قیامت تک اللہ کی طرف سے آپ نے اس کو دوبارہ رپیٹ کیا اس بات کو۔ لا یعضد شوقہ، نہیں کاٹا جائے گا اس کا کوئی کانٹا، نہیں کوئی کانٹے دار کوئی جاڑی یا کوئی درخت وغیرہ بھی اس کا نہیں اکھاڑا جائے گا۔ ولا ینفر صیدہ، اور نہ اس کا جو شکار ہے وہ بگایا جائے گا، ٹھیک ہے جی، شکار کرنے کے لیے۔ ولا یلتقط لقطتہ، بڑی اہم بات ہے، اور نہ اٹھایا جائے گا اس کا لقطہ، یعنی کوئی چیز گری پڑی ہے کوئی ویلیو والی چیز، تو اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے گا، کوئی بھی شخص اس کو نہیں اٹھا سکتا حرم کی حدود میں۔ ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفها، سوائے اس شخص کے تو اس کی تعریف کرے، یعنی جو اس کو اس کی تشہیر کرے، اعلان کرے یہ چیز مجھے ملی ہے، تو جس کی ہے وہ لے لے۔ ولا یختلى خلاها، اور نہ اس کی گھاس، اس جو ہے گھاس وغیرہ یہ کاٹی جائے گی، کیا جی، ولا یختلى خلاها۔ فقال العباس، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی، کیونکہ ابن عباس سے یہ روایت مروی ہے، تو ان کے جو والد محترم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الا الادخر، سوائے ادخر بوٹی کے، ادخر بوٹی کے علاوہ، یعنی انہوں نے فوراً یہ بات کہہ دی کہ فَإِنَّهُ لِكَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، اس لیے کہ یہ جو ادخر بوٹی ہے مکہ میں یہ بڑی ہی استعمال ہوتی ہے لوگوں کی ضروریات، بنیادی ضروریات کے لیے بھی، بے شک وہ لِكَيْنِهِمْ وہاں کے جو لوہار، یعنی جو لوہے کا کام کوٹنے کا یا بھٹیاں جلانے کا کرتے ہیں، تو اس کے بغیر ممکن نہیں، بھلے بیوتہم، اور ان یعنی اہل مکہ کے جو گھر ہیں ان کی چھتوں وغیرہ پہ بھی وہ استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہ وہ ایسا ایکسیپشنل چیز جو ہے وہ اس میں سے اس خیر بوٹی کا نام لے کر ذکر کر رہے ہیں، اس کی معافی دے دی جائے، وقالت رحمت للعالمین نے فرمایا سبحان اللہ، الا الاذخر، ہاں اذخر کے علاوہ باقی سب جتنی بھی جاڑیاں یا پودے یا درخت ہیں وہ کاٹنا ناجائز ہیں، اذخر جو ہے وہ جائز ہے، سبحان اللہ، یہ ہے رحمت۔ اچھا جی، حدیث جو ہے اس میں الفاظ ولا یختلی خلاہا، ان کو انڈر لائن کیجیے، باقی الفاظ تو جو ہیں وہ کلیئر ہیں، ان کا مطلب، اور نہ اس کی گھاس وغیرہ کاٹی جائے، گھاس جی، نباتات، جڑی بوٹیاں، گھاس، لوگ جو ہیں وہ صفائی کے لیے جیسے کاٹتے ہیں نا کہ ان کو اٹھ کھیڑ کے کاٹ دیا جائے، تو وہاں اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں درج ذیل فوائد کچھ اور بھی ہیں جو کہ بہت سارے فوائد اس میں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، لیکن ایک دو جو ہے نا وہ زیادہ ضروری آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو ہے لا ہجرت، الفاظ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلا لفظ ہے لا ہجرت فرمایا اپنا خطبہ میں فتح مکہ کے دن، لا ہجرت، ہجرت نہیں رہی، جیسا کہ آپ کے دن میں یہ بات آنی چاہیے فوراً، ہجرت تو باقی موجود ہے، ہجرت تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تن کاتے ہجرا حتیٰ تن کاتے توبہ، ہجرت تو اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ولا تن کاتے توبہ تو، اور نہیں توبہ کا دروازہ بند ہوگا یا ختم ہوگی توبہ حتیٰ تطلع الشمس میں مغربہا، یہاں تک کہ جو سورج ہے وہ مغرب سے نہ نکل آئے، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ہجرت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی، یہ جاری ہے۔ یہاں آپ نے فرما دیا لا ہجرت کہ اب ہجرت نہیں رہی،
کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ جی سر، اس کا مطلب ہے کہ مکہ کی طرف ہجرت نہیں رہی، جو اس دور میں تھی، مدینہ کی طرف نا، جو لوگ کرتے تھے باش، مدینہ کی ویری ہجرت۔ نائس، زادک اللہ علما وعملا، بالکل صحیح بات ہے، صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ۔ لا ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کی ہجرت اب نہیں رہی، اس لیے کہ وہ دارالاسلام بن گیا ہے، جبکہ دارالحرب سے دارالاسلام تک قیامت تک ہجرت باقی ہے۔ ہو گیا جی؟ اگر آپ کی کسی کفر کی جگہ پر آپ کی کوئی آپ کا سٹے ہے، قیام ہے، اور آپ کو وہاں سے مشکل کا بنا دیا گیا دین پہ عمل کرنا، اللہ کے احکامات اطاعت اور دین کے جو اپنا اللہ کے حکم احکام ہیں، تو آپ کو وہاں سے ہجرت جو کریں گے تو صرف اور صرف آپ کو ہر چیز میسر ہے وہاں، آپ کے وہاں گھر ہیں، آپ کے وہاں اپنا ملازمت ہے بڑی اچھی، جاب ہے، انکم ہے، اور آپ کی ہر چیز سیٹ ہے، گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، یا آپ کا اخلاق اور دین جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو آپ اس کے لیے اگر اس کو ہر چیز کو خیر بات کہتے ہیں تو سبحان اللہ، ہجرت کے ثواب اور اجر قرآن مجید میں دیکھیے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے سب کو۔ تو اب یہ ہے کہ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو کہ ایسی جگہوں پہ اپنے اچھے ماحول چھوڑ کر جاتے ہیں مہد، ذرا اندازہ کیجئے گا بدبختی کا اور شقاوت کا، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے ان کی اولادوں کے ساتھ، اور جو پھر ان کے پھر جو انہوں نے جو بیج بویا ہوتا ہے اس کو پھر آخری عمر میں وہ جو کاٹتے ہیں، اس جہنم میں وہ پڑ جاتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہی جو سزا انہیں ملتی ہے اولاد کی طرف سے، الامان والا فیس وہ اس کے، تو آپ ایک ایک اگر سنیں نا میرے پاس جو واقعات ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور آپ کو بھی پتا ہوگا ان چیزوں کا، جو رہس ہے کوئی کوئی دینی شعور ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے داریے بن کے آ جاتے ہیں، اور بس اسی حالت میں وہ مر جاتے ہیں، اور قرآن سے پوچھو کہ ایسا شخص یا ایسی خاتون جو کہ دارالکفر میں اس گندے اور غلیظ ماحول میں وہ اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور وہاں صرف اس لیے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیٹس دنیا کا چاہیے، اور ہمیں جی ہاں جی، انسان نے کھانا تو دو وقت کی روٹی ہے نا اس نے، اور کپڑا مل جائے اس کو پہننے کے لیے، اور ڈھانپنے کے لیے چھت مل جائے اس کو، شٹرنگ مل جائے، تو پھر باقی اس کے بعد اگر وہ کوئی کرتا ہے معاملہ تو پھر اس کی ساری ذمہ داری اس پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں بڑے ہی خوفناک صورتحال ہے یہ۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ دوسرا یہ اس میں فائدہ ہے کہ مکہ میں لڑائی حرام ہے، یہ بھی ہو گیا اس حدیث میں واضح کہ مکہ میں لڑائی حرام ہے قیامت تک۔ حرم کے لقطہ کو خیرات کرنا یا اس کا خرچ کرنا جائز نہیں، اگر کوئی اس نیت سے اٹھاتا ہے حرم میں پڑی ہوئی چیز میں اس کو آگے کسی دے دوں گا اپنا کسی ضرورت مند کو، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، یہ صرف اس کا مالک ہی اٹھائے گا آ کر، وہ چیز پڑی رہے گی اسی طرح، کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی چیز لینے کی۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اٹھا کر وہ آج کل شؤون الحرمین اندر ادارہ ہے بہت، کوئی بھی چیز کسی کی گم ہو، کیونکہ آج کل لاکھوں لوگ ہوتے ہیں وہاں، اور پاؤں تلے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بعض چیزوں کا یا ضائع ہو جانے کا، تو کوئی شخص اٹھا کر صرف وہاں پہنچا دے اس ادارے میں، تو وہاں لوگ جو ہیں وہ گمشدہ چیزیں جن کی کوئی قیمتی ویلیوز ہوتی ہیں وہ اگر گم ہو جاتی ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور انہیں عموماً وہ چیزیں مل جاتی ہیں، اس نیت سے تو ٹھیک ہے، اٹھا کر بندہ وہاں پہنچا دے، تو وگرنہ اس نیت سے کہ میں اس کو آگے کسی کو دے دوں اور کو، یا آپ خود اس فائدہ اٹھا لوں، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ آگے جی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اذخر، جو کہ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین موقع پر بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول سوائے اذخر کے اس کی ہمیں اجازت دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دریا بہہ پڑا کہ سوائے اذخر کے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو کہتے ہیں امام احمد اور امام ابو حنیفہ اذخر کے سوا حرم کی گھاس مویشیوں کو نہ دی جائے، جبکہ امام شافعی اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مویشی ہیں ان کو بھی
چرنے کی بھی اجازت نہیں ہے امام سوائے ذکر کے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، مویشی جو کہ جانور ہیں اگر وہ کوئی چیز کھا پی لے وہاں کی گھاس وغیرہ اور چارہ حرم کی حدود کا تو وہ جائز ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے فی روایت ابی ہریرہ، یہ مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یعنی اسی پچھلی حدیث کا ہی ایک تتمہ یا باقیات میں سے ہے سمجھ لیجئے، اور اس کو ایک مستقل نمبر پرماننٹ نمبر دیا ہے 2716، ایک الگ حدیث کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور یہ کس سے مروی ہے؟ عبداللہ بن عباس سے، اس لیے راوی مختلف ہو گیا اور ایک حدیث پرماننٹ بن گئی الگ۔ تو فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ پوری اوپر حدیث کے ساتھ یہ اضافی الفاظ ہیں، لا یعضد شجرھا، اس حرم کی حدود کا کوئی درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا، لا یعضد وہاں تو بوٹی اور گھاس کا ذکر ہوا ہے، ولا یلتقط ساقطتھا الا منشد، اور نہیں اٹھائے گا اس کا کوئی لقطہ یعنی گری پڑی چیز اس کے حدود حرم کی حدود میں سوائے منشد کے، اور منشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کہ اعلان کرنے والا ہو، جو اناؤنس کرے اس کو کہ یہ فلاں چیز مجھے ملی ہے۔ تو وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر وہ شؤون الحرمین کے جو ادارے ہیں اس میں وہاں پہنچا دے تو وہ ٹھیک ہے، اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ کتاب المناسک، تو مطلب یہی ہے جو کہ بات، ایک تو منشد جو ہے اس کا اپنا انڈر لائن کیجیے، منشد لفظ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، اور دوسرا مطلب یہ کہ اشد ضرورت کے بغیر مکہ میں ہتھیار اٹھانا بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز، یعنی یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مکہ کے اندر ہے ہتھیار وغیرہ اٹھا کے چلنا بغیر کسی ضرورت کے، ہاں آج کل سیکورٹی کے لیے ٹھیک ہے، جائز ہے، جیسا کہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ ایک دفعہ ایرانیوں نے وہاں فساد مچایا اور وہاں قتل و غارت شروع کر دی، تو اس وقت پھر حکومت حرکت میں آئی اور انہوں نے پھر جوابی کاروائی کی اور ان کی لاشوں کا بھی ایک جہاز بھر کر ایران میں بھیج دیا۔ تو یہ انہوں نے ایسے کیا کہ وہ خنجر مارنے شروع کر دی انہوں نے حرم کے اندر، حج کے دنوں میں خنجر چھپا کے لائے تھے یہ ایرانی جو ہیں، اچھا جی۔ تو بغیر اجازت کے مکہ میں یعنی ضرورت کے بغیر ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا قول یا فتویٰ ہے۔ ہو گیا، یہ بات کلیئر ہے۔ آگے ہے وان جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا یحل لاحدکم، نہیں ہے جائز تم میں سے کسی ایک کے لیے بھی، ان یحمل بمکہ السلاح، وہ اٹھائے مکہ مکرمہ میں یعنی حرم مراد ہے یہاں حرم مکی، ہتھیار السلاح، رواہ مسلم، اس امام مسلم نے روایت کی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس کی وضاحت میں نے یہ کر دی آگے، اگر ضرورت ہوگی تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور ایک دفعہ حرم کو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آکوپائڈ کر دیا گیا تھا، کچھ لوگ تھے تشدد پسند اور انہوں نے اس کو اپنا حملہ آور ہو گئے اور حرم میں داخل ہو گئے اپنے اسلحہ لے کر کسی طریقے سے، پھر بڑی مشکل سے وہاں سے ان کو نکالا گیا اور ان کو سزا بھی دی گئی، سب کو ان کو اپنا قتل کر دیا گیا، سب کے سر اتار دیے گئے، گردنیں مار دی گئی ان لوگوں کی، جی۔ حدیث ہے 2718، آگے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ مکہ تھا، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، یوم الفتح، فتح کے دن، یعنی مکہ فتح جب ہوا، وعلی رأسہ المغفر، اور آپ کے سر مبارک پر مغفر تھا، مراد سے خود ہے، لوہے کا خود، جنگ کے دوران پہنا جاتا ہے دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے، تلوار تیر وغیرہ سے۔ لما نزعہ، تو پھر جب آپ نے اس کو اتارا، تو جا رجل، سے ایک صاحب آئے، وقال، اور فرمایا، ان ابن خطل، بے شک خطل کا بیٹا جو ہے، خطل کا بیٹا ابن خطل،
متعلق باستار الکعبہ، وہ چمٹا ہوا ہے کعبہ کے پردوں کے ساتھ، لٹکا ہوا ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا قتلوا، اس کو قتل کر دو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، متفق علیہ ہے۔ تو 2718 حدیث، حدیث میں لفظ ایک تو مغفر، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے لوہے کی ٹوپی، خود جسے کہتے ہیں نا۔ اور ابن خطل جو ہے، اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ اور حرم کے اندر اور کعبہ کے ساتھ وہ لٹکا ہوا تھا، اس لیے کہ میری جان چھوٹ جائے گی، معافی مل جائے گی دوسروں کی طرح۔ تو اس نے اپنے ایک مسلمان خادم کو قتل کر دیا تھا، ایک تو قصاص میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے۔ اور اضافی اس کے بڑے جرائم تھے، ایک اور یہ بھی کہ ایک گانے والی ایک لڑکی، اس نے اس کو تربیت دی باقاعدہ، ایک لڑکی کو باقاعدہ اس نے تربیت دی ہوئی تھی اور سدایا ہوا تھا اس کو۔ اور کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کے خلاف لغویات بکتی تھی شعروں میں، اور لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتی اور گرویدہ کرتی اپنی طرف ان کو۔ امام مالکیہ اور شافعیہ، یعنی امام مالک کے فالورز اور امام شافعی کے جو فالورز ہیں، انہوں نے اسی حدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ حرم مکی میں قصاص لینا جائز ہے۔ یہ دونوں امام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر قصاص کا معاملہ ہے نا، مثلا حدود کے نفاذ کا، تو وہ حرم مکی کے اندر لیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ ابن خطل جو ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، باوجود اس کے کہ وہ کعبہ کے جو دیوار یا پردے تھے ان کے ساتھ وہ لٹکا ہوا تھا۔ جی، فسحہ سے پہلے، وقفے سے پہلے ہم جو حدیث مطالعہ کر رہے تھے وہ تھی 2718، اور اب ہمارے پاس حدیث ہے 2719۔ وان جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کے دن جب تشریف لائے، داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، وعلیہ امامۃ سوداء بغیر احرام، تو آپ کے سر مبارک پر ایک اپنا سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، اور آپ احرام کے بغیر تھے، یعنی بغیر محرم نہیں تھے، احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ رواہ مسلم، مسلم ہونے سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی کلیئر ہے اپنے مفہوم میں۔ 2719 سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ حج اور عمرہ کے بغیر، حج اور عمرہ کی نیت کے بغیر آنے والے کے لیے مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونے کا جواز، حج اور عمرہ کی نیت کے بغیر آنے والے شخص کے لیے مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہونے کا جواز، یعنی جو نیت ہی نہیں رکھتا حج یا عمرے کی تو وہ آ جا سکتے ہیں بغیر احرام کے۔ پچھلی حدیث میں عزیز طلبہ آپ نے غور کیا ہوگا، پچھلی حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک پر لوہے کی ٹوپی تھی، اور یہاں امامے، سیاہ امامے کا ذکر ہے، سیاہ پگڑی کا۔ تو یہ کیا معاملہ، حدیثیں دونوں صحیح ہیں۔ تو اس میں جمع کی صورت یا تطبیق کی صورت کیا ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، غور سے ذرا سنیے گا، امتحان قریب ہے آپ کا۔ تو دونوں جو اوپر تلے جو روایات ہیں وہ بالکل بظاہر مخالف ہیں ایک دوسرے کے، لیکن تطبیق کی صورت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں تو اس وقت تو آپ کے سر پہ خوف ہی تھا، کیونکہ امکان تھا کہ کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے دشمن کی طرف سے، کوئی چھپا ہوا نہ ہو اور آپ پر اٹیک نہ کر دے۔ تو بعد میں جب آپ اندر تشریف لے آئے تو آخر میں آپ نے پھر اپنا وہ خود اتار دیا اور اپنی پگڑی جو ہے وہ امامہ جو ہے تھا سیاہ رنگ کا وہ پہن باندھ لیا۔ تو یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغزو جیش الکعبہ، کہ غزوہ لڑائی کرے گا ایک اپنا، یا حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا، چاہے گا حملہ کرنا، یغزو جیشن ایک لشکر، الکعبہ کعبہ مشرفہ پر، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ یعنی
کعبہ مشرفہ پر حملہ کرنے کا ایک لشکر جو ہے وہ ارادہ کرے گا، یغزو جیشن القعبہ تھا فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، تو جب وہ پہنچ پائیں گے زمین میں سے بیدا علاقے پر، یعنی بیدا زمین کا جو بیدا کا علاقہ ہے وہاں جب وہ پہنچیں گے، یخسف بأولہم وآخرہم، تو دنسا دیا جائے گا ان کے پہلے لوگوں کو بھی اور ان کے آخری لوگوں کو بھی، سب کو ایک ساتھ زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ یخسف بأولہم وآخرہم، قل، تو میں نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف یخسف بأولہم وآخرہم، تو کیسے دنسا دیا جائے گا ان کے پہلوں کو بھی اور ان کے پچھلے آخری جو لوگ ہیں ان کو بھی، وفی مسواقہم، جبکہ ان میں ان کے عام جو پبلک یعنی لوگ ہوں گے، عام لوگ، اسواقہم یعنی وہ جو کاروباری اور لین دین کرنے والے اور چلنے پھرنے والے، منڈیوں میں آنے جانے والے ضرورت کے لیے، رعایا وغیرہ، وفی مسواقہم ومن لیس منہم، اور وہ بھی لوگ ہوں گے ان میں جو کہ ان میں سے جن کا شمار نہیں ہوگا، یعنی وہ لوگ جو حملہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ چاہیں گے کہ حملہ ہم کریں، وہ بھی ان میں موجود ہوں گے، تو کیسے ان سب کو دنسا دیا جائے گا؟ قال، تو آپ نے فرمایا، یخسف باولہم وآخرہم، کہ دنسا دیا جائے گا ان کے پہلوں کو بھی اور ان کے آخری جو ہوں گے لشکر کے حصے میں لوگ، وہ سب، خواہ وہ چاہیں گے کعبۃ اللہ کو ڈھانا یا نہیں چاہیں گے، یا ان میں دیگر لوگ بھی ہوں گے، سب کو دنسا دیا جائے گا ایک ساتھ۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز اپنی نیتوں کے بل بوتے پر، یعنی نیتوں کے حساب سے انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ نیت کی بڑی طاقت ہے، اور نیت کو صحیح رکھنا، خالص رکھنا، اس پر بڑا جو سوال، جیسے کہ پہلی حدیثوں میں بھی یہ ذکر ہوا ہے، متفق علیہ، حدیث بالکل درست ہے، صحیح ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بروں کے ساتھ نیکوکار جو لوگ ہوں گے وہ بھی، ان پر بھی دنیاوی عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، مگر آخرت میں نیت کے مطابق یا اعمال جو ہوں گے ان کے مطابق ہی انہیں اجر سے نوازا جائے گا۔ یہ بات کلیئر ہے۔ صحیح مسلم کی بھی ایک حدیث ہے نا، اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم، وہ بھی، یہ بھی ترجمہ یہی ہے اس کا بھی۔ آگے ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث 2721، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، ابو کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرب الکعبۃ ذو السویکتین من الحبشۃ، برباد کر دے گا کعبہ کو یا ڈھا دے گا کعبہ مشرفہ کو، ذو السویکتین، دو سوکھی پتلی پنڈلیوں والا، ساقن کی معنی ہوتا ہے نا پنڈلی، اور سویکتین چھوٹی اور پتلی لاغر سی پنڈلیوں والا، من الحبشہ تھے، حبشی شخص، سیاہ فام، نیگرو، تو اس کی شکل بھی بہت ہی بدصورت ہوگی، قد و قامت بھی آپ نے سن لیا کیسا ہوگا، رنگ بھی اس کا کالا ہوگا، اور وہ کام بھی جو ہے وہ بھی ایسا ہی کرے گا جیسا کہ اس کی اپنی وہ بظاہر اس کی شکل و صورت ہوگی، تو باریک پنڈلیوں والا۔ 2721 حدیث ہے۔ حدیث میں لفظ السوئی کا تعین انڈر لائن کیجئے، دو چھوٹی پنڈلیوں والا، باقی جو ہے آگے بھی حدیثیں آ رہی ہے ایسی مفہوم کی، اور یہ حدیث معروف ہے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، قرب قیامت ہوگا یا اس سے پہلے ہوگا، اللہ اعلم عالم بالصواب، بہرحال یہ کام ہوگا۔ آخری حدیث ہمارے پاس ہے، ایک اور حدیث ہے، آخری تو نہیں، 2722، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، کانی بہی اسود افحجا یکلوہا حجرا حجرا، اللہ اکبر،
کہ کانی بہی، گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کانی بہی، گویا کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، نکٹے کو اور چھوٹے قد والے، پستے قد والے کو، کالا کانی بہی اسودا، جو سیاہ فام کالا، افحجا، اور افحج کہتے ہیں جو ٹانگیں کھول کر چلے، کس قدر بدا اور کس قدر وہ انسان بدصورت لگتا ہے، جو کہ بے ڈنگا سا ہو کر چلتا ہے اور چھوٹی پنڈلیاں ہوں اس کی اور باریک ہوں، ذرا اندازہ کیجئے۔ افحاجہ یعنی پاؤں یا ٹانگیں کھول کر چلنے والا، اسود کالا، یکلاؤہا جو اکھیڑے گا، یعنی اللہ کے گھر کو توڑے گا، ہجرن ہجرن، ایک ایک پتھر کر کے، ایک ایک پتھر جو ہے اس کا اکھاڑ کے اس کو پھینکے گا۔ رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، حدیث میں الفاظ اسود و افحجو انڈر لائن کیجئے، سیاہ رنگ والا، ٹانگیں پھیلا کر چلنے والا۔ تو مطلب یہی ہے کہ قیامت کے قریب ایک حبشی ضعیف الخلقت ناپاک شخص کے ہاتھوں کعبہ مشرفہ جو ہے وہ منہدم ہوگا، یعنی وہ گرا دیا جائے گا۔ تو یہ قرب قیامت کی ایک علامت سمجھ لیجیے اس کو۔ آگے ہمارے پاس الفصل الثانی، اسی باب کی دوسری فصل ہے، یعنی اللہ پاک کے گھر کی حرمت یا اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ کتاب المناسک کے ذیل میں دوسری فصل ہے، پہلی حدیث 2723، وان یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتقار الطعام فی الحرم، ذخیرہ اندوزی، کھانے کو ایک ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، ہاں جی، روک کے رکھنا کھانے کو، فی الحرم، حرم کی حدود میں، الحاد فی، اس میں کے اعتبار سے الحاد ہے، یعنی الحاد کا عمل ہے، والعیاذ باللہ۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا اس حدیث کو، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے عزیز طلبہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ سند میں اس لیے ضعیف ہے کہ سند میں موسیٰ بن بادان مجہول راوی ہے، جبکہ جعفر اور عمارہ مستور راوی ہیں۔ تو کئی ایک علتیں اس کے اندر موجود ہیں، دو راوی مستور ہیں، چھپے ہوئے، واضح نہیں، کلیئر نہیں، اور سند میں موسیٰ بن بادان مجہول راوی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا کام جو ہے وہ عام حالات میں بھی کرنا برا ہے۔ غلہ کا روکنا تو ہر جگہ برا عمل ہے، اس کو سٹور کرنا تاکہ لوگ جو ہے فائدہ نہ اٹھا سکیں، بیچارے غریب، اور پھر ایسا روکا جائے، اگر ذخیرہ اندوزی کی جائے تو وہ چیز ضرورت کی مہنگی ہو جائے گی، ایک دم قیمتیں چڑھ جائیں گی۔ تو یہ مگر حرم کے اندر یہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اس کو الحاد کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور الحاد جیسا کہ قرآن مجید سے اگر آپ پوچھیں کہ حرم مکی یعنی حرم کی حدود میں ایک الحاد کا عمل جو ہے وہ عذاب علیم کا موجب ہے۔ حدیث قرآن مجید میں ہے نا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، سورہ الحج میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے کہ جو اس میں الحاد کا ارادہ کرتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی جو حرم کی حدود ہے اس میں تو ظلم روا رکھنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو اس کے بدلے میں عذاب علیم، دردناک عذاب چکھائیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو بڑی وعید کا وعدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ الحاد ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ امام ابو داود نے اس کو روایت کیا اس حدیث کو، اور یہ حدیث جو ہے یہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آگے آتے ہیں جی، نیکسٹ حدیث ہے 2723۔ تو عزیز طلبہ، ایک اعلان بھی میرے ذہن میں اس وقت یاد آ گیا ہے، وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج آپ کا جو سلسلہ وار کوئز ایک اور وہ آپ اپلوڈ کر دیا گیا، کیونکہ آپ کے دو رہتے تھے، تو آج میں نے، مجھے معلوم ہوا تو وہ میں نے آج ایک اپلوڈ کیا ہے۔ 3 دن آپ کو انشاءاللہ ملیں گے، تو اس کو وقت پر سوال کیجیے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور
بھی آپ کو دیا جائے گا 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد، تاکہ آپ کا امتحان سے پہلے یہ آپ کے جو 30 مارکس ہیں یہ پورے ہو جائیں۔ تو آپ کا سر 5واں اور چھٹا جو ہے نا کوئز وہ آئے گا۔ تو جو ساتھی نہیں ہے ساتھ طلباء، ان کو بھی ذرا انفارم کر دیجیے گا، وہ اناؤنسمنٹ بھی میں کر دوں گا انشاءاللہ، تو بھولیے گا نہیں اس کو، ٹائم پہ جلد از جلد سوالو کر لیجیے، 5 5 مارکس ہوں گے، آسان ہوگا۔ اچھا سر جی، وہ ایک بات کہنا، جی جی فرماؤ۔ جی سر وہ اسائنمنٹ کا کہنا تھا کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میں، تو اب اس میں آپشن نہیں آ رہا، تو سر وہ کچھ کر سکتے، مہربانی کرنا۔ اب وہ تو اب میں اب ان سے ریکویسٹ کروں گا پہلے، کیونکہ خاصا عرصہ پہلے کا میں نے وہ موضوعات دیے ہوئے تھے، اور اب یہ تو وہی کھولیں گے وہ، کیونکہ وہ میرے پاس اس کی مفتاح یعنی کی نہیں ہے اس کو کھولنے کی، وہ مطلب میں اب کہوں گا آپ کو ملا نہیں ہے وہ اس کا اپنا موضوع تو مل گیا نا؟ جی سر موضوع ملا تھا، بس لیٹ ہوگا تھوڑا سا۔ اچھا سر ہم آپ کو واٹس ایپ پہ اسائنمنٹ سینڈ کر دیں؟ جی، سر ہم آپ کو واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیں اسائنمنٹ؟ سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے بھائی۔ باقی یہ ہے کہ کچھ ایکشن ہوا تو وہ بہرحال کوئی نہیں، انشاءاللہ اگر ویلڈ ریزن ہے تو قابل معافی ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ چلیں اب یہی کر لیں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھجوا دیجیے گا جلد از جلد۔ چلو جی، وما توفیقنا الا باللہ۔ اب آگے آتے ہیں، حدیث نیکسٹ ہمارے پاس ہے، 1 2 حدیثیں رہ گی، پڑھ لیں۔ 2724 وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، ہاں جی، ما اطیبا کے من بلدن، شہروں میں سے تو کتنا ہی کیا ہی خوب صورت اور پاکیزہ شہر ہے، عمدہ شہر ہے، ما اطیبا کے من بلدن، و احبا کے الیہ، اور کیا ہی کتنا ہی کس قدر ہی وہ تو محبوب ہے میری نزدیک، میرے ہاں، ولولا ان قومی، اور اگر نہ بے شک میری قوم نے اخرجونی، مجھے نکالا ہوتا، من کا تجھ سے، یا من کے ہے نا یہ مؤنث ہے بلد، ولولا ان قومی اخرجونی من کے، تجھ سے نہ مجھے نکالا ہوتا میری قوم نے، ما سکن تو غیرہ کے، تو میں تیرے علاوہ کبھی کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا، یعنی میں کسی اور جگہ میں نہ ٹھہرتا یا رہتا۔ رواہ ترمذی، و اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال ھذا حدیث حسن صحیح غریب اسنادا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں یہ حدیث روایت کرنے کے بعد یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے سند کے اعتبار سے۔ اچھا جی، تو یہ حدیث 2724 حدیث صحیح ہے، اہل تحقیق نے اس کو سند کو صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں الفاظ ما اطیبا کے من بالادن کو انڈرلائن کیجیے، ان الفاظ کو، ترجمہ ہے کیا خوب شہر ہے تو ہے مکہ۔ آگے آتے ہیں اگلی حدیث، وان عبداللہ بن عدی بن حمراء، عبداللہ بن عدی بن حمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی الحزورۃ، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے حزورہ مقام پر، حزورہ ایک جگہ تھی، اونچا اونچا ٹیلا تھا، تو اس پر آپ کھڑے تھے، حزورہ تھی، فقالا تو آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم انک لا خیر ارض اللہ، بے شک تو، یعنی مکہ مکرمہ سے خطاب تھا، ام القریٰ سے، ومن حولہا، البتہ تو بہتر ہے، سب سے بہتر، بیسٹ، اللہ کی زمینوں میں سے، تمام زمینوں سے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی زمینوں میں سب سے بڑھ کر میرے ہاں تو محبوب ہے، یا وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، ہاں اللہ کے ہاں، اللہ کی قسم بے شک تو اللہ کی زمینوں میں سب سے بیسٹ بہتر ہے،
اور سب سے پیاری ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کی زمین کے ٹکڑوں میں سے، اللہ کی زمین کے ٹکڑوں میں سے۔ ولولا انی اخرجت من کے، اور اگر میں، بے شک میں نہ نکالا جاتا من کے تجھ سے، ما خرجت تو میں نہ نکلتا، یعنی کبھی بھی میں نہ نکلتا میں آپ سے اور کہیں اور مدینہ وغیرہ جاتا۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے، عبداللہ بن عدی بن حمرا کی 2725۔ حدیث میں لفظ الحزورہ کا مطلب، یعنی انڈر لائن کیجیے، حزورہ تو چھوٹا سا ٹیلہ، مکہ معظمہ میں ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، اس لیے اس کا یہی نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آگے آتے ہیں حدیث طلبہ، الفصل الثالث، تیسری فصل ہے، اس میں سے بھی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، 2726، وعن ابی شریح العدوی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو شریح العدوی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہ قال لعمر بن سعید، کہ انہوں نے عمر بن سعید جو امیر مدینہ تھا، ہاں جی، انہیں یہ بات کہی کہ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبَعُوثَ بَعُوثَ إِلَى مکہ تھا، اس حال میں کہ جب وہ بھیج رہا تھا ایک لشکر مکہ کی جانب مقابلے کے لیے۔ عمر بن سعید جو ہے یہ اموی خلیفہ تھا، اور غالباً عبد الملک بن مروان جو تھا نا اس کی طرف سے، یہ جو اس وقت خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان، ان کی طرف سے یہ عمر بن سعید جو تھے یہ حاکم تھے، مدینہ کے گورنر تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مکہ میں جب انہوں نے دیکھا کہ دوسروں کی بیعت ہو رہی ہے اور اس میں دوسروں کی حکومت ہے، تو انہوں نے چڑھائی کی، لشکر بھیجنا چاہا وہاں مکہ میں چڑھائی کرنے کے لیے عمر بن سعید نے۔ تو ابو شریح العدوی رضی اللہ عنہ صحابی تھے، انہوں نے جن سے یہ حدیث روایت یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں عمر بن سعید کو، اذن لی، مجھے ذرا اجازت دو، ایھا الامیر، اے گورنر، احدثک کا قولا، کہ میں تجھے ایک بات بیان کروں، ذکر کروں، قام بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الغدا من یوم الفتح، فتح مکہ کے اگلے دن، مجھے ذرا، اے امیر، مجھے ذرا اجازت دو کہ میں وہ بات کہوں جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اگلے دن فرمائی تھی۔ سمعتہ اذنایا، سمعتہ اذنایا، جس سے سنا میرے دونوں کانوں نے، ووعاء قلبی، اور میرے دل نے اس بات کو یاد رکھا یا حفظ کیا، محفوظ کیا، وابصرت عینایا، اور میری آنکھوں نے، وہ دونوں آنکھوں نے اسے دیکھا، حین تکلم بہی، جس وقت کہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، حمد اللہ واثنى علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف فرمائی اور اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ، کہ بے شک مکہ جو ہے وہ ایسا حرمت کی جگہ ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے حرام قرار دیا ہے، ولم یحرمها الناس، اور اس کو حرام نہیں قرار دیا لوگوں نے بلکہ اللہ نے خود حرام قرار دیا ہے۔ فلا یحل لامرئ، تو پھر جائز نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے جو کہ ایمان رکھتا ہو باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان یسفک بہا دمن، کہ وہ اس جگہ خون بہائے، یعنی لڑائی وغیرہ اور لشکر بھیجے اور پھر خون بہانے کا سبب بنے۔ ولا یوضد بہا شجرۃ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا، اور نہ کاٹی یا اکھیڑے جائیں اس کے درخت، ولا یوضد بہا شجرہ، فإن أحد ترخص بقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، تو اگر کوئی شخص رخصت یا اجازت اپنی سمجھتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی حدود میں قتال کی وجہ سے،
کہ اللہ کے رسول نے بھی تو چڑھائی کی اور مکہ فتح کرنے کے لیے آپ نے بھی تلواریں نکالی اور آئے اور جھڑپیں بھی ہوئیں چھوٹی موٹی. تو اگر کوئی شخص فین احد ترخصا اجازت سمجھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے اس حرم میں، فقول تو سے یہ کہو، فقول لہو تو سے یہ کہو کہ ان اللہ قد آذن لرسول ہی، کہ بے شک وہ اللہ ہے کہ تحقیق اس نے اجازت دی اپنے رسول کو، ولم یاذن لکم، اور اس اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی، صرف رسول کو اجازت دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور بے شک مجھے بھی جو اجازت اللہ نے دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دن مکہ کے دن، فتح مکہ کے دوسرے دن، کہ بے شک اللہ نے جو مجھے بھی اجازت دی اس میں ساعتاً ایک گھڑی میں نہارن، دن کی ایک گھڑی بس، اس سے زیادہ نہیں. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، اور تحقیق اس مکہ مکرمہ کے حرم کی حرمت لوٹ آئی ہے آج کے دن جس طرح کہ اس کی حرمت تھی بالامس، کل، گزشتہ کل. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَيْبَ، اور چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ اس بات کو اس تک پہنچا دے جو حاضر نہیں، یعنی قیامت تک. اب جناب یہ بڑا بلیغ اور واضح کلیئر یہ بات تھی، گفتگو تھی جو کہ ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعید سے کہی. وکیل علی ابی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس پر ابو شریح جو تھے راوی جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے یہ کہا گیا کہ ما قال لک عمر، تو پھر عمر بن سعید نے آپ کو کیا جواب دیا اس پر، اس حدیث کی اپنا پیش کرنے پر، حدیث کے بیان پر. قال، وہ کہتے ہیں آگے سے کہ قال، اس عمر بن سعید نے یہ بات کہی، انا عالم بذالک منک یا ابا شریح، اے ابو شریح میں اس بابت تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں کہ حرمت مکہ کی حرمت جو ہے وہ قیامت تک ہے اور اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اجازت نہیں ہے خون خرابے کی. ان الحرام لا یعید عاصیا، لیکن یہ سن لو بات کہ بے شک حرم جو ہے اپنی حرمت کے باوجود لا یعید عاصیا، وہ نہیں پناہ دیتا کسی گناہ گار کو، ولا فارن بدمن، اور نہ ہی خون کر کے بھاگنے والے کو، مفرور کو، ولا فارن بخربتن، اور نہ ہی اس یعنی کوئی گناہ یا چوری یا ڈکیتی یا واردات کر کے بھاگنے والے کو حرم پناہ نہیں دیتا. مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کو وہاں قتل کرنا بھی جائز ہے حرم کی حدود میں. تو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اے ابو شریح اس مکہ کی حرمت. متفق علیہ. وفی البخاری، اور صحیح بخاری میں یہ بھی آگے الفاظ ہیں، الخربۃ، یہ الفاظ ہیں نا، بخربہ، ولا فارن بخربہ. الخربہ الجنایا، اس سے مراد ہے اپنا جنایا، یعنی گناہ یا کوئی جرم، یعنی یا قصور یا کوئی کسی قسم کا گڑبڑ یا خرابی، جنایا. تو عزیز طلبہ یہ حدیث تھی آج کی جو ہماری آخری اس سبق کی تھی. حدیث میں لفظ الخربہ، تو اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی جنایا، یعنی خود انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، قصور، گناہ، جرم. حدیث میں عمر بن سعید، جیسا کہ میں نے کہا ہے، عمر بن سعید بن عاص ہیں، اموی اور قرشی ہیں، اور اس وقت مدینہ کا حاکم جو ہے وہ یہی تھے اپنے چچا زاد بھائی عبد الملک بن مروان کی جانب سے. وما توفیقنا الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.